نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 196 سے 199 تک پڑھیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کچھ انعامات جو بیان کیے گئے ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے کہ تمہارے لیے یہ انعامات ہیں، اور پھر اہل ایمان کو ایک دھوکے سے بچایا ہے۔ دھوکہ یہ ہے کہ جو اہل کفر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی طور پر آسائش عطا فرماتے ہیں، دنیاوی طور پر ان کو مالی وسعتیں بھی عطا کر دیتے ہیں، وہ دنیا میں سیر و سیاحت بھی کرتے ہیں، دنیا میں گھومتے پھرتے بھی ہیں، دنیا کے اندر نئی نئی تجارتیں تلاش کرتے ہیں، نئی نئی منڈیاں تلاش کرتے ہیں اور اپنی معیشت کو بہت پھیلاتے ہیں۔ تو اس سے یہ ایک دھوکہ لگتا ہے اہل ایمان کو کہ شاید وہ ہم سے بہتر ہیں، کہ ان کی زندگی ہم سے بہتر ہے، ان کا رہن سہن ہم سے بہتر ہے، ان کی معاش ہم سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس دھوکے میں مت پڑو، یہ تھوڑا ہی نفع ہے، اس کے بعد مستقبل بعید میں کیا ہوگا، پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا، وہ ان کے لیے ہمیشہ کی سزا ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان لاتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی آیات پر، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے انعامات تیار کر رکھے ہیں، بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر اور ثواب تیار کر رکھے ہیں۔ اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو جس طرح کوئی شخص حالت کفر سے نکل کر حالت ایمان میں آتا ہے تو اس کے لیے انعامات ہیں، اسی طرح اگر کوئی شخص اہل کتاب ہو، وہ اپنی سابقہ کتاب کو چھوڑ کر، اپنے سابقہ مذہب کو چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ جو سابقہ کسی مذہب پر ہوں، وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر دین اسلام کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دوہرا اجر تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے دگنا اجر ہے۔ ایک اجر تو اپنے سابقہ مذہب کو چھوڑنے کا، کہ مذہب کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور دوسرا اجر اسلام کو قبول کرنے کا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوہرا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب کی صفت بیان کی ہے، ان کی اچھائی بیان کی ہے کہ کچھ اہل کتاب ایسے بھی ہیں کہ جو قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اپنی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ برائیاں جو دوسرے اہل کتاب کے اندر موجود ہیں وہ ان کے اندر موجود نہیں ہیں۔ ترجمہ دیکھیں، لا یغرنک، نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں، تقلب الذین، تقلب پھرنا، الذین ان لوگوں کا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد شہروں میں، متاع قلیل تھوڑا سا نفع ہے، ثم پھر مأواہم ان کا ٹھکانہ، جہنم، جہنم ہے، وبئس المہاد اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو لا یغرنک، اس سے ہر شخص مخاطب ہے کہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی جو شخص حق کا طالب ہے، حق کو حاصل کرنا چاہتا ہے، حق تک پہنچنا چاہتا ہے، تو وہ دنیاوی آسائشوں کو دیکھ کر حق کی تلاش نہ کرے کہ کس کی زندگی اچھی ہے، کس کا رہن سہن اچھا ہے، کس کی معیشت اچھی ہے تو میں اس کے مذہب کو اختیار کر لوں۔ تو اس شخص کا پھرنا، اس شخص کا سیر و سیاحت کرنا، شہروں شہروں، ملکوں ملکوں جانا، وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تم اس کو آسائشوں میں دیکھو، نعمتوں میں دیکھو تو تم اس کے مذہب کو اختیار کر لو، تو اس طرح سے تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا نفع ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، دنیا کا کوئی فلسفہ ایسا نہیں ہے، دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو موت کا منکر ہو۔ اور موت کے ساتھ آپ حضرات دیکھتے ہیں
کہ بھلے وہ شخص سونے کے محلات میں رہتا ہو، سونے کے چمچ سے کھاتا ہو، سونے کے برتنوں میں کھاتا ہو، تو بہرحال موت کے ساتھ یہ ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا نفع ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہی اس کو اس کی لذت ملے گی۔ ثم مأواہم جہنم، ایسا شخص کہ جو الذین کفروا، جو اہل کفر میں سے ہے، تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو گویا کہ اس سے یہ درس دیا، اس سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ تمہیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا۔ جو مذہب اس سوال کا جواب دے، تم اس مذہب کو اختیار کرو۔ جو مذہب اس سوال کے جواب دینے کے لیے تیار ہو، اس کے نجات کا کوئی طریقہ بتاتا ہو، تو اس مذہب کو اختیار کرنا چاہیے، اور اس کا سب سے بہترین جواب وہ سوائے اسلام کے اور کسی کے پاس موجود نہیں۔ لیکن الذین، وہ لوگ اتقوا ربہم، جو ڈرے اپنے رب سے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری، چلتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، نزلا من عند اللہ، نزلا مہمانی ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے ہے، خیر، بہت بہتر ہے، للابرار، نیکوکاروں کے لیے۔ دیکھیے اوپری پہلی آیت میں الذین کفروا کا ذکر کیا تھا، تو لیکن سے ان کا استثناء کر دیا کہ دیکھیں کہ اہل کفر، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، لیکن اہل کفر میں سے وہ لوگ جو تقوی اختیار کریں، اپنے رب سے ڈر جائیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ تقوی کے 3 معیار ہیں۔ پہلا تقوی کا معیار یہ ہے کہ آدمی حالت کفر سے نکل کر حالت ایمان میں داخل ہو جائے، حالت کفر سے نکل کر حالت اسلام میں داخل ہو جائے، یہ تقوی کا پہلا معیار ہے۔ اور تقوی کا دوسرا معیار یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام کی ہیں، جو حلال اور حرام ہیں، ان کے درمیان تمیز کرے، حلال کو اختیار کرے اور حرام سے بچے، یہ تقوی کا دوسرا معیار ہے۔ تقوی کا تیسرا معیار وہ ہے کہ جو انبیاء علیہم الصلاۃ کو حاصل ہوتا ہے کہ ہر وہ عمل جو اللہ کی شایان شان نہیں ہے، تو آدمی اس عمل سے بھی بچے۔ یعنی بعض اوقات کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جن کو اختیار کرنے کی اجازت ہو جاتی ہے کسی مجبوری کے تحت، لیکن وہ عزیمت کو اختیار کرتے ہوئے وہ ان افعال کو بھی اختیار نہیں کرتا، تو یہ تقوی کا اعلیٰ معیار ہے۔ تو یہاں پر جو بیان کیا جا رہا ہے یہ تقوی کا پہلا معیار ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا، اوپر کو اہل کفر کی بات ہوئی، تو لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جو تقوی اختیار کریں، یعنی کفر سے نکل کر ایمان میں داخل ہو جائیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یعنی نہ ان کی زندگی ختم ہوگی، نہ باغات ختم ہوں گے، نہ باغات کو خشک ہونا ہے اور نہ ہی ان کی زندگی ختم ہوگی، اور نہ ہی ان کو ان باغات سے کوئی نکالنے والا ہوگا۔ یہ ان کو مالکانہ حقوق اس میں حاصل ہو جائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نزلا من عند اللہ، یہ مہمان نوازی ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو یہاں پر میزبان کون ہوگا؟ اللہ ہوں گے۔ وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر للابرار، وہ نیکوکاروں کے لیے بہت بہتر ہے جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو لہٰذا آدمی کو دنیا کی عارضی آسائشوں، عارضی نعمتوں میں لگنے کی بجائے وہ جو دائمی نعمتیں ہیں جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، ان نعمتوں کی تیاری کرنی چاہیے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ،
اور کچھ اہل کتاب میں سے لمن یؤمن جو ایمان لائے باللہ اللہ پر وما انزل الیکم اور جو نازل کیا گیا تم پر وما انزل اور جو نازل کیا گیا الیہم ان کی طرف خاشعین للہ ڈرتے ہوئے اللہ سے لا یشترون نہیں خریدتے بآیات اللہ اللہ کی آیات کے عوض ثمناً قلیلا تھوڑا مول اولئک یہ لوگ لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ان کا بدلہ عند ربہم ان کے رب کے پاس ان اللہ بے شک اللہ سریع الحساب بہت جلد حساب کرنے والے. تو اوپر ان لوگوں کی بات ہوئی تھی جو اہل کفر سے ایمان میں داخل ہوتے ہیں، یعنی حالت کفر سے حالت ایمان میں آتے ہیں. تو یہاں پر ان لوگوں کی بات ہے کہ جو پہلے اہل کتاب تھے، یعنی یہودی تھے یا نصرانی تھے، ان میں سے جو شخص ایمان لے آتا ہے اللہ پر وما انزل الیکم اور اس پر جو آپ پر تمہاری طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید، تو جو اللہ پر ایمان رکھے اور قرآن پر ایمان رکھے تو لا محالہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر بھی ایمان رکھتا ہوگا. تو جو اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے اور جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پر ایمان رکھتا ہے وما انزل الیہم اور اس پر بھی ایمان رکھتا ہے جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے. اس لیے کہ اہل ایمان کے لیے یہ بات لازم ہے کہ جس طرح اہل ایمان قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اسی طرح جو سابقہ کتابیں اور صحائف ہیں ان پر بھی ایمان رکھیں. تورات پر ایمان رکھیں، زبور پر ایمان رکھیں، انجیل پر ایمان رکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف، حضرت ادریس علیہ السلام کے صحائف، حضرت شیس علیہ السلام کے صحائف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحائف اور جو دوسرے انبیاء علیہ السلام پر اللہ نے صحیفے نازل کیے ہیں ان پر ایمان رکھیں، ان پر لازم. تو اسی طرح وما انزل الیہم جو ان پر ایمان رکھتے ہیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا خاشعین للہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ان پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی حالت جبر کے اندر نہیں یا کسی لالچ میں یا کسی اکراہ کے اندر وہ ایمان نہیں رکھتے، محض ان کا ایمان رکھنا کس وجہ سے ہے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے. لا یشترون بآیات اللہ اہل کتاب کی اللہ نے یہ برائی بیان کی تھی کہ وہ اللہ کی آیات کو تھوڑے سے پیسوں کے عوض بیچ دیتے تھے، لیکن ان کا یہ ایمان ایسا ایمان ہے کہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اللہ کی آیات کے عوض وہ تھوڑا مول نہیں خریدتے، یعنی اللہ کی آیات کو وہ بیچتے نہیں ہیں، اللہ کی آیات پر من عن تسلیم یعنی من عن اس کو قبول کرتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں. اولئک لہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا بہترین بدلہ اور اجر ہے. ان اللہ سریع الحساب اور یہ دنیا تو بہت جلد لپٹنے والی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل ایمان نصیب فرمائے. جزاکم.